حضرت سفیان ثوری نے ایک قول کو نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر موجود تھا۔ جیسے ہی طواف کعبہ کے اندر میں مشغول تھا، میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ایک جانب ایک جوان بس جتنا بھی مناسک تھے سب پر وہ درود پاک پڑھتا تھا۔ اور پھر میں نے اس سے سوال کیا، حضور آپ کو یہ اس کے علاوہ کوئی دعائیں یاد نہیں یا پڑھتے نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یہ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ میں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسرے مناسک پر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ نہیں رہے، درود پاک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں وجہ و حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، میرا نام سفیان ثوری ہے اور میں بہترین گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور بہترین اللہ کے حضور میں نے بہت عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، ایک منصب کو پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی اور ہوتا تو اس کا یقیناً جواب نہ دیتا، آپ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، نیک ہیں اور بہت اچھے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اور میرا والد گرامی ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں میرے والد گرامی کا بہت عجیب و غریب حال ہو گیا، یعنی حالت غیر ہو گئی، مرض کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جو وہاں ہمارے مسافت پر سفر پر جو ہمیں طبیب ملے، ہم نے علاج کرایا، الغرض وہ جان کی بازی ہار گئے۔ تو میں نے ان کو وہیں پر جہاں ہم مسافری میں تھے، سفر پر جا رہے تھے، تو میں نے اپنے والد کی روح اور ان کو موت کے گھاٹ اترتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت سفیان ثوری سرکار کے دربار میں وہ عرض کرتا ہے، حضور میں نے جب اپنے والد گرامی کی روح قبض ہونے کے بعد حالت دیکھی تو میں پریشان کن تھا، پہلے پریشان تھا، نہ عزیز تھے، نہ اقربا تھے، نہ دوست تھے، نہ رشتہ دار تھے، نہ اپنے تھے، نہ بیگانے تو ہمیشہ بیگانے تھے، کیونکہ مسافت کا سفر تھا، اکیلا تھا، کوئی میرا سہارا بننے والا نہ تھا۔ جب میں نے والد گرامی کی طرف دیکھا، جب جسم سے روح نکلی تو ان کے چہرے کی رنگت عجیب و غریب ہو گئی، تو میں بڑا پریشان ہوا، بڑا عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہوا۔ میں نے اپنے والد گرامی کے چہرے پر چادر ڈال دی اور کچھ دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ہستی جس کا حسن و جمال 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ ہے، جس کا حسن و جمال ایسا جوان میں نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ وہ شخص حضرت سفیان ثوری سرکار کو بتلا رہا ہے، یہ سارے واقعے کی کہانی سنا رہا ہے کہ حضور میں نے اس سے پہلے اس جیسا حسین نہیں دیکھا تھا، اس جیسا لباس نہیں دیکھا تھا، اس جیسی خوشبو نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ان کا لباس بھی اعلیٰ، ان کی گفتار کا انداز بھی اعلیٰ، ان کا لباس بہت عمدہ اور ان کا آنے کا انداز بھی عجیب و غریب تھا۔ میں نے جب ان کو اپنے والد گرامی کے قریب دیکھا تو انہوں نے ایک ہاتھ کو میرے والد گرامی کے چہرے پر پھیرا تو میرے والد گرامی کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، خوشحال ہو گیا، بہترین خوبصورت سفید رنگ کا ہو گیا۔ تو میں نے جب ان کو جاتے ہوئے واپس لوٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان کے دامن کو پکڑ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کس قبیلے سے آئے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ سرکار نے فرمایا، میں صاحب قرآن ہوں، محمد الرسول اللہ ہوں اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی، حضور مہربانی فرمائیں، منت لائیں، یہ احسان فرمائیں، یہ اس طرح کی کیفیت میرے والد گرامی کو ہوئی کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سیاہ کار تھا، گناہ گار تھا، مگر اس کے اندر یہ خصلت تھی، میں محمد الرسول اللہ پر بے شمار لا تعداد مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، بس اس نے فریاد کی ہے، ہم اس کی فریاد کو پورا کرنے کے لیے آپ پہنچے ہیں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، جو بندہ مومن میں محمد الرسول اللہ پر جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، ہم اس کی حاجت کو بھی سنتے ہیں، اس کی فریاد کو بھی سنتے ہیں، اس کے لیے ہم حاضر بھی ہوتے ہیں، اس کی ہر طرح کی مشکلات کو حل بھی کرتے ہیں، اس کی فریاد کو بھی پہنچتے ہیں۔ مسلمانوں،
اپنے آپ کو درود کی لذت سے آراستہ کیجیے، اپنی زبانوں کو درود کی چاشنی سے مزین کیجیے۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں بقا ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس میں میرا خالق بھی شریک ہے، میرا مالک بھی شریک میں ہے، میرا رب لم یزل بھی شریک ہے۔ وہ خود فرماتا ہے اے مومنو، میں بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی میرے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود کے گجرے پیش کرو۔